اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سادات المومنین، شرکائے تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن، آپ سب کی آمد کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس عظیم ترین عبادت کے لیے وقت نکالا ہے اور اس عبادت کے تحفظ کے لیے وقت نکالا ہے جو نہ کہ صرف ہماری عبادت بلکہ ہماری قوم کی شہرگ حیات ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مبارکہ نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل تسنن کتب سے بھی ثابت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ روز قیامت ہر آنکھ پر ملال ہوگی، ہر آنکھ اشکبار ہوگی، لیکن فقط سوائے اس آنکھ کے کہ جو غم حسین میں گریہ کرتی ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے نہ صرف عبادت بلکہ روح عبادات قرار دیا۔ مودت فی القربہ کا جو قرآنی حکم ہے، اس کے اظہار کا سب سے خوبصورت اور بہترین ذریعہ عزاداری ہے کہ جس سے مودت رکھتے ہیں اس کے غم کو بھلایا نہیں جاتا۔ زندگی بھر آقا موسوی نے یہ درس دیا کہ یاد رکھیں، مولا کے اس فرمان کو کبھی نہ بھولیے گا کہ ہم نے اہل بیت کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم کرنا ہے، اور اپنے غموں کو اہل بیت کے غموں پر ہیچ رکھنا ہے۔ یہ عزاداری جو ہماری روح عبادات ہے، ہماری شہرگ حیات ہے، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور سرخروئی کی ضمانت ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام پر وجود پانے والے وطن عزیز پاکستان میں آج اس عزاداری کو متعدد چیلنجز اور مشکلات درپیش ہیں، عزاداروں کو، بانیان کو مسائل درپیش ہیں، اور آج ہم نے یہ پریزنٹیشن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے عزاداری سیل کے تعاون سے آپ کے لیے تیار کی ہے تاکہ آپ کو اس گھمبیر مسئلے سے آگاہ کیا جائے، آپ کو ان چیلنجز سے آگاہ کیا جائے کہ جو اس وقت عزاداری اور عزاداران اور بانیان مجالس و جلوس کو درپیش ہے۔ تو ہم بلا تاخیر اس کا آغاز کریں گے تاکہ اس حوالے سے آگاہی کو مکمل طور پہ پھیلایا جا سکے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایجنڈا اس کا بیان کرتا چلوں، آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آج جو گفتگو کرنی ہے اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ کہ عزاداری حسین کو محدود و مسدود کرنے کا آغاز، اس کا سلسلہ کیسے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو پابندیاں ہیں کس قسم کی پابندیاں ہیں، عزاداری کے نئے مجالس و جلوسوں پر پابندیاں ہیں، سرکاری شیڈیول جو مجالس و جلوس کے لیے حکومت کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے ان میں صریح غلطیاں ہیں لیکن ان غلطیوں کو درست نہیں کیا جا رہا۔ گھروں اور امام بارگاہوں کی چار دیواری کے اندر بھی عزاداری پر، عزاداروں پر قدغنے اور ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ مساجد و امام بارگاہوں کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جا رہی، علماء و ذاکرین پر ناروا، بلا جواز، ناجائز پابندیاں عائد کی جاتی ہیں جس سے عزاداری کے تمام مجالس جو ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ان ایس او پیز کے حوالے سے جب لوگوں نے ریٹ پٹیشنز دائر کی عدالت عالیہ میں تو عدالت کا کیا موقف رہا ہے یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم آخر میں
آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ملک جس آئین کی بنیاد پر چل رہا ہے وہ 1973 کا آئین ہے۔ آئین پاکستان کے تناظر میں یہ جو پابندیاں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں، آئین پاکستان ان پابندیوں کو کیسے دیکھتا ہے اور آئین کی کون کون سی شکوں کی وائلیشن ان پابندیوں کے ذریعے ہوتی ہے، یہ بھی ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ایک مکمل تصویر آپ سب کے سامنے آ جائے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں، اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو ایس او پیز یا قواعد و ضوابط مجالس و جلوسوں کی مینجمنٹ کے نام پر بنائے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، آپ سکرین پر بھی ساتھ ساتھ نظر رکھیں تاکہ آپ کو یہ چیز ویژولی بھی آپ دیکھ سکیں اس کو۔ عزاداری حسین کو محدود و مسدود کرنے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کیا ہیں، تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو یہ واضح کروں کہ ایک بڑے ترتیب کے ساتھ اور ایک بڑے خاموش طریقے سے عزاداری حسین کو وطن عزیز میں اور بالخصوص پنجاب میں محدود و مسدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کیا گیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی ایک حکومت نہیں، ہر حکومت ملوث ہے اس جرم میں۔ عزاداری حسین علیہ السلام پر پابندی عائد کرنے کے جرم میں ہر حکومت جو اس وقت ملک میں ہے اور جو سابقہ حکومتیں ہیں ان کا بھی یکساں طور پر کردار ہے۔ تو کیا یہ گیا کہ سب سے پہلے پنجاب میں تمام اضلاع میں مجالس و جلوسوں کے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیے گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک اشرا قبل آج سے کہ تمام اضلاع میں جہاں جہاں جس ضلع میں محرم الحرام، آپ کے علم میں ہے کہ یکم محرم کو اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک ایام عزائے حسینی ہے اور تسلسل کے ساتھ مجالس و جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے قواعد و ضوابط یا ایس او پیز ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب یا وزارت داخلہ پنجاب یہ جاری کرتی ہے، اور اس حوالے سے اپنی تمام انتظامیہ کے جو حکام ہوتے ہیں ہر ضلع میں، ڈی سی صاحبان، ڈی پی او صاحبان، ان کو باقاعدہ تحریری نوٹیفیکیشنز جاری کیے جاتے ہیں اور یہ قواعد و ضوابط سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان قواعد و ضوابط پر قائم رہتے ہوئے مجالس عزا اور جلوس عزا کی مینجمنٹ کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ پہلا قدم یہ کیا گیا کہ تمام اضلاع میں ایک ریکارڈ تمام ضلعی حکام نے ڈی سی آفیسز میں اور جو پولیس کے جو ڈی پی او صاحبان ہوتے ہیں اور بالخصوص پولیس کی جو سیکیورٹی برانچ ہوتی ہے اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنے اپنے ضلع میں مجالس اور جلوسوں کے ریکارڈ مرتب کریں کہ کون سی مجالس کس وقت کس مقام پر ہوں گی اور کون سے جلوس کس وقت اور کس مقام پر ہوں گے۔ تو وہ پہلے تو وہ ریکارڈ بنائے گئے۔ اب جب وہ ریکارڈ بن گئے، چند سال اس سلسلے میں گزرے تو ان میں پھر کئی جگہوں پر غلطیاں تھیں۔ اس کے بعد ان قواعد و ضوابط کا اطلاق کر دیا گیا۔ یہ قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ ان قواعد و ضوابط میں ایک پوائنٹ ہے کہ جو لکھا ہے پوائنٹ نمبر 16 یا 17 کہ there will be zero tolerance for any innovation، یعنی کسی بھی جدت کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، اس کو برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مجلس ہے، اگر اس کا وقت 2 گھنٹے ہے، اگر آپ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہ جائیں گے تو یہ جدت قرار دیا جائے گا۔ اگر جلوس ہے اس کا ایک روٹ ہے، اگر وہ اپنے روٹ سے ہٹے گا تو وہ بھی جدت قرار دیا جائے گا۔ تو پہلے اس انوویشن کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہم جو پروگرام جس طریقے سے ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے جاری رکھنے کے لیے اس کو ہم جاری کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اگلا اقدام کیا کیا گیا؟ اگلا اقدام یہ کیا گیا کہ پھر اس شیڈول کو جو کہ ہر ضلع میں بنا اور پھر اس کی کاپیاں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیجی گئیں، ان تمام شیڈولز میں جو مجالس اور جلوس درج ہو گئے وہاں پر آپ کی عزاداری کو منجمد کر دیا گیا۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ کہا گیا کہ اب جو شیڈول میں مجلس شامل ہے صرف وہی کروائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی نئی مجلس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو شیڈول میں جلوس عزا شامل ہے صرف وہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نیا پروگرام نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو یہ شک اور یہ جو ضابطہ ہے یہ بذات خود آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک میں جہاں آبادی بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے، نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں آباد کی جا رہی ہیں، اس میں نئے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں نئی مساجد بن رہی ہیں، نئے مدرسے بن رہے ہیں، اس میں نئی محافل ہو رہی ہیں، ذکر اذکار کی محافل ہو رہی ہیں، نئے مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی غیر سیاسی ہر قسم کے اجتماعات اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کل عدم جماعتیں جنہیں حکومت نے خود دہشت گرد قرار دے رکھا ہے وہ بھی آزادانہ طور پر ملک کے چوکوں چوراہوں اور میدانوں میں اپنے جلسے جلوس منعقد کر رہی ہیں، لیکن اگر پابندی ہے تو صرف اور صرف عزائے حسین کے لیے پابندی ہے۔ صرف ذکر حسین کی مجلس نئی نہیں ہو سکتی، باقی سب کچھ نیا ہو رہا ہے اور نیا ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ پابندی جو کہ آپ کی نئی مجالس کے اوپر لگ گئی، اس کے بعد اس پابندی کو اتنی شدت سے چند سالوں سے اس میں اتنی شدت لائی گئی اور اتنی شدت سے اس کا نفاذ کیا گیا کہ جو گھروں کے اندر اور بارگاہوں کی اور گھروں کی چار دیواری کے اندر جو پروگرام منعقد کیے جاتے تھے ان پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ان میں سے اکثر انتظامیہ کے شیڈیول میں نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ پہلے اپنی روایت ثابت کریں، اگر آپ نے اپنی روایت ثابت کر لی کہ آپ کا گزشتہ سالوں سے پروگرام ہوتا آ رہا ہے تو پھر آپ کو اجازت مل جائے گی، بصورت دیگر آپ کو نئی مجلس کی اجازت نہیں ملے گی۔ کچھ سال اس پریکٹس کو جاری رکھا گیا کہ اگر کوئی بانی اس کا پروگرام شیڈیول میں نہیں ہے لیکن اس کے پروگرام کی روایت موجود ہے، وہ گزشتہ سالوں سے ہو رہا ہے اور اس روایت کا ثبوت بھی موجود ہے، تو وہ ضلعی حکام سے ان کو اپنی روایت کا ثبوت دکھا کر ان سے یہ پرمیشن لے لیتا تھا کہ آپ اپنی مجلس کر لیں کیونکہ آپ کا پروگرام روایتی ہے، اور اس کو شامل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس ضابطے میں مزید سختی اور شدت کا سلسلہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور یہ جو روایت کا ثبوت ہے اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اب آپ کی بے شک 20 سال سے مجلس ہو رہی ہے، 50 سال سے جلوس ہو رہا ہے، اگر ہمارے سرکاری شیڈول میں وہ شامل نہیں تو ہم اس کو انعقاد نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اب بتدریج آپ سمجھیں کہ عزاداری کے اوپر قطعاً پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر عزاداری کی مجلس کی حیت کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ کسی جگہ سرکاری شیڈول میں جو غلطیاں ہیں ان کی درستگی کے بجائے کسی جگہ جلوس ہے تو پھر اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کے ہاں 2 علم مبارک برآمد ہوتے تھے، آپ نے تیسرا علم مبارک کیوں برآمد کیا ہے؟ کسی جگہ کہا گیا کہ آپ کے ایک تابوت برآمد ہوتا تھا، آپ نے دوسرا تابوت کیوں برآمد کیا ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص
آج اگر کوئی شخص صاحب توفیق ہو جائے اور وہ اپنی مجلس یا جلوس منعقد کرنا چاہے، اپنی عزاداری کرنا چاہے، تو وہ اب اپنی عزاداری نہیں کر سکتا قانون کے تحت۔ اور اگر کوئی شخص ایک جگہ مقیم تھا اور وہ وہاں اپنی مجلس کر رہا تھا، وہ اس جگہ سے منتقل ہو کے کسی اور جگہ اس نے رہائش اختیار کر لی ہے، تو وہ اپنی وہی سابقہ مجلس اس نئی جگہ پر جاری نہیں کر سکتا، اس کو بھی نئی مجلس قرار دے کر پابندی اس پر لگا دی جائے گی۔ یہ جو جذبات ہیں ان کا اظہار آپ نے والہانہ انداز میں کرنا ہے۔ اس فقید المثال کنونشن میں پرچم کو بلند کیجئے، یا سارت الحسین، ماشاءاللہ، یا سارت الحسین، جان سے پیاری عزاداری، جان سے پیاری، جان سے پیاری نعرہ حیدری۔ تو یہ پابندیاں جو اب آپ کے گھر کی مجلسوں تک آ چکی ہیں، ہر شخص آئین پاکستان کے تحت اپنے گھر میں اپنی مجلس، اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن سوائے عزاداران حسین کے کہ ان کو گھروں میں بھی مجلس عزا کی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنے امام بارگاہ کی چار دیواری کے اندر بھی مجلس عزا کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی چند مثالیں میں ابھی آپ کو اسکرین پر دکھانا چاہوں گا۔ یہ پہلی ایف آئی آر کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ شاید تحریر آپ سے نہ پڑھی جائے، تحریر کے جو اہم نکات ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سلام والی سرگودا کی ایک ایف آئی آر ہے، اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ ان ایف آئی آروں میں مدعی کوئی عام آدمی نہیں ہے، انتظامیہ خود ہے، ہر جگہ پولیس خود مدعی ہے۔ اس ایف آئی آر میں جو تحریر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ کس طرح سے مجالس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ لکھتا ہے، میں بسلسلہ کار سرکار و تعمیل سمنات وارنٹ چک نمبر 140 جنوبی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک حویلی یہ پہلی ایف آئی آر میرے خیال ہے غلہ منڈی کی، چلیں پہلے دوسری دیکھ لیں، کہ ایک حویلی جس کا دروازہ کھلا تھا، کافی تعداد میں لوگ موجود تھے جو ماتم داری کر رہے تھے۔ پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ مسمی قمر حسین ولد محمد حسین قوم راجپوت سکنہ چک نمبر 140 کی زیر نگرانی حویلی کے اندر ماتم داری ہو رہی تھی، جس میں مسمی قمر حسین کے ساتھ فلاں 25-30 کس افراد نامعلوم حویلی میں ماتم داری کر رہے تھے۔ پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ ماتم داری کا کوئی سابقہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ مسمی قمر حسین وغیرہ نے بغیر اجازت اور روایت کے ماتم داری کر کے محرم الحرام کے مجریہ کوڈ آف کنڈکٹ پنجاب حکومت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سر 10 جرم 188 پہ پایا گیا ہے، تو اس پر یہ ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور ایف آئی آر ہے غلہ منڈی کی ساہیوال۔ یہ لکھتا ہے، میں گشت پڑتال 90/9L موجود ہوں کہ اطلاع موصول ہوئی کہ مسمی شہنشاہ ولد نازک علی قوم بلوچ نے بلا اجازت اور بلا شیڈول اپنے گھر پر مجلس کا انعقاد کروایا ہوا ہے۔ مجلس کے متعلق اجازت حاصل نہ کی گئی ہے۔ 20-25 افراد کا اپنے گھر پر مجلس کا انعقاد کروایا گیا ہے۔ اپنے گھر پہ مجلس کر کے ارتکاب جرم 188 پہ کا کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اٹک کی ایف آئی آر سنیں۔ بسلسلہ گشت و پڑتال پنڈ سلطانی سٹاف بوقت شام 5 بجے موجود تھا۔ بذریعہ سورس اطلاع موصول ہوئی کہ امروز مسمی سیف الرحمان ولد شیر زمان سکنہ 2 میل
अपने ज़ेर एहतमाम गैर कानूनी गैर रिवायती मजलिस इमाम बारगाह कदीमी में इनेकाद करवा रहा है, जिसमें 15-20 अशखास इसम सकना नामालूम शिरकत कर रहे हैं। जिस पर मैं इमाम बारगाह पहुंचा तो मजलिस अज़ा इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। मज़कूरा सैफुर रहमान ने गैर कानूनी मजलिस का इनेकाद करके हुकूमत पंजाब के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करके जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा ये FIR दर्ज की जा रही है। ये एक और FIR फतेह जंग, ये लिखता है कि बजरिया सोर्स इत्तला मौसूल हुई कि सैयद इरफान हैदर साकिन मोहल्ला सुंबला फतेह जंग बदू इजाजत अपने घर में मजलिस का इनेकाद कर रहा है और 9 बजे दिन तक 11 बजे दिन मजलिस करवा रहा है। मैं घर पर पहुंचा तो इरफान हैदर जो कि अहले तशय्यो है और अपने घर में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया हुआ है और मजलिस अज़ा शुरू थी, चंद अशखास मजलिस सुन रहे थे। मुंतजिम बाला से मजलिस अज़ा मुनक्किद करने की बाबत इजाजतनामा तलब किया गया तो मजबूरा कोई इजाजतनामा लाइसेंस पेश न कर सका। चूंकि हुकूमत पंजाब के हुक्म के मुताबिक बिला इजाजत मजलिस अज़ा का इनेकाद करने पर पाबंदी है, लिहाजा इरफान हैदर बाला ने हुकूमत पंजाब के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए बदू इजाजत मजलिस अज़ा का इनेकाद करके इर्तिकाब जुर्म किया है, लिहाजा ये FIR है। ये हाफिजाबाद की एक FIR है। ये लिखता है मुसम्मी जवार अनवर वल्द आशिक हुसैन कौम मिनहाज सकना बिजली मोहल्ला चौक सिद्दीक अपनी रिहाइश गाह पर, ये याद रखिएगा अल्फाज, अपनी रिहाइश गाह पर बगैर इजाजतनामा NOC दिन 12:15 से 1:15 मजलिस अज़ा मुनक्किद करवाई। 1 घंटे की मजलिस अपने घर के अंदर उसने करवाई है। 15 से 20 अफराद ने शिरकत की, जिसमें मकामी जाकिर गुलजार हुसैन शाह वल्द सैयद शाहनवाज कौम सैयद सकना मोहल्ला मुगलपुरा ने वाक़या करबला बयान किया। फिर लिखता है मुसम्मी जवार अनवर ने गैर कानूनी और बिला इजाजत मजलिस अज़ा का प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। मुसम्मी जवार अनवर ने बगैर इजाजत मजलिस करवाकर दूसरे फिरके के लोगों की दिल आजारी की। ये याद रखिए कि ऊपर लिख रहा है कि जाकिर वाक़या करबला बयान कर रहा था। मिलके जवाब दे सर। मुसम्मी ने बिला इजाजत मजलिस करवा के इर्तिकाब जुर्म किया है, लिहाजा FIR दर्ज की जाती है। इसके बाद ये एक लेटर है DPO राजनपुर की तरफ से, जो कि वहाँ के राजनपुर के तहसील कोट मिठन के एक बानी इकबाल हुसैन जाफरी को दिया गया, जब उसने अपनी रिहाइशगाह पर अशराए मुहर्रम की मजालिस के इनेकाद की इजाज़त लेना चाहिए। तो उसमें पुलिस के ये जो DPO साहब हैं ये तहरीर करते हैं कि मुसम्मी इकबाल हुसैन जाफरी वल्द मौला बख्श ने एक दरख्वास्त मजलिस अज़ा अशराए मुहर्रम 1 मुहर्रम था 12 मुहर्रम उल हराम गुजारी है। बमुताबिक रिपोर्ट मज़कूरा का प्रोग्राम सालाना नहीं है, मज़कूरा नया प्रोग्राम करवाना चाहता है। एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ें। तो ये लिखता है कि मज़कूरा का प्रोग्राम सालाना नहीं है, मज़कूरा नया प्रोग्राम करवाना चाहता है, लिहाजा मुल्की सूरत हाल और होम डिपार्टमेंट की तरफ से बहावाला लेटर नंबर, आगे लेटर नंबर मौजूद है, जारी करदा हिदायत के मुताबिक नए जुलूस और नए मजलिस की हरगिज इजाजत ना है, जिस बिना पर प्रोग्राम अशरा मुहर्रम उल हराम की इजाजत ना दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर। तो आपने देखा ये चंद मिसालें सिर्फ आपके सामने रखी हैं और इसका मकसद ये है कि अब अज़ादार अपने घर के अंदर भी जिक्र हुसैन करने पर आजाद नहीं है और उन पर ये पाबंदी है और उन पाबंदियों के नतीजे में बाकायदा FIRओं का इंदराज किया जा रहा है, मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। इसके अलावा एक और पाबंदी है और वो है शिया मसाजिद और इमाम बारगाहों के क़याम पर। मैं आपको ये बताऊं कि होम डिपार्टमेंट पंजाब का रिकॉर्ड चेक करवाएं।
آپ دیکھیں گے کہ آخری این او سی جو شیعہ مسجد امام بارگاہ کے لیے جاری کیا گیا اس کو کئی سال نہیں اشرے گزر چکے ہیں، اور بانیان متولیان اپنے اپنے امام بارگاہوں کی تعمیر کے لیے، اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے، این او سی حاصل کرنے کے لیے سرکاری دفاتر کے، ضلعی انتظامیہ کے دفاتر کے چکر کاٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں این او سی جاری نہیں کیا جا رہا۔ کبھی ایک وجہ، کبھی دوسرا وجہ، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کا این او سی روک دیا جاتا ہے اور ان کو این او سی جاری نہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر صرف ایک ایف آئی آر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ایف آئی آر حافظ آباد کی ہے، اور اس ایف آئی آر کا بھی جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ علاقہ ہے کالیگی، ضلع حافظ آباد۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ بسلسلہ گشت دو کالیگی موجود ہوں کہ غلام عباس عرف مجاہد ولد محمد عنایت قوم سندھو ساکن گاؤں کالیگی نے دیوار کے اوپر یہ جگہ برائے امام بارگاہ وال چاکنگ کیا ہوا تھا، جبکہ قبل ازیں اس خالی پلاٹ کا غلام عباس کو این او سی جاری نہ ہو سکا تھا، لہٰذا مذکورہ نے اظہار وال چاکنگ کر کے ارتکاب جرم 2/4 آرڈیننس 2015 کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اور اس کی تصویر بھی یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، جس کو اس نے جہاں پہ وہ ہر سال مجلس اعضاء بھی کرواتا ہے، اور اسی چار دیواری کے اندر، اسی چار دیواری کو اس نے امام بارگاہ و مسجد کے لیے مختص کیا، وقف کیا، لیکن جب اس نے اس پر یہ نام لکھا مسجد و امام بارگاہ کا کہ یہ مسجد و امام بارگاہ ہے، تو انتظامیہ اس کے آڑے آ گئی اور اسے کہا کہ این او سی لے کر آؤ، لیکن وہ کئی سال سے این او سی کے لیے دھکے کھا رہا ہے، اس کو کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایف آئی آر جو ہے اس کا اندراج کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو کہ یہاں علماء و ذاکرین تشریف فرما ہے وہ یقیناً بہتر جانتے ہیں، اور جو بانیان مجالس ہیں وہ بھی اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال اشتعال انگیزی روکنے کے نام پر محرم الحرام سے صرف چند روز قبل مختلف اضلاع میں علماء و ذاکرین پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ اور اضلاعی حکام جو ہے ڈی سی صاحبان، ان کے دفاتر سے یہ فہرستیں علماء و ذاکرین کی جاری کی جاتی ہیں کہ یہ اشتعال انگیز علماء اور ذاکرین ہیں، اور ان کو فلاں فلاں ضلع میں ان کی آمد پر پابندی ہوگی، فلاں فلاں ضلع میں یہ مجلس اعضاء سے خطاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پابندی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اہل تشیع اور کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب فکر کے ایسے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ جو اشتعال انگیز انتظامیہ کی نظر میں اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اشتعال انگیزی روکنے کا یہ اقدام آپ کو ایام عزائے حسینی کے فقط 2 مہینے کے لیے کیوں یاد آتا ہے؟ یعنی محرم اور سفر سے پہلے آپ یہ پابندی عائد کر دیتے ہیں جس میں پروگرام ہی مکتب تشیع کے ہیں، دیگر مکاتب فکر کے تو اتنے پروگرام ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ ان کے لوگوں کی فہرست بنا بھی دیں تو اس سے وہ متاثر ہو، لیکن آپ کی طرف یعنی عزاداران حسین کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجالس کے شیڈیول کئی ماہ پہلے محرم سے طے ہوتے ہیں، علماء اور ذاکرین کی ریزرویشن کئی ماہ پہلے کر لی جاتی ہے، اشتہار چھپ جاتے ہیں، بانی نے ہر چیز تیار کر لی ہوتی ہے اپنی مجلس اعضاء کے انعقاد کے لیے کہ محرم سے صرف چند دن قبل ایک فہرست آتی ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں عالم یا فلاں ذاکر جو ہے وہ اس ضلع میں اس پر پابندی ہے اور وہ مجلس سے خطاب نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت بھی علماء اور ذاکرین کے پاس نہیں بچتا کہ وہ کسی کورٹ آف لا کے اندر، کسی عدالت کے اندر اس ناحق فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پابندیاں جو اشتعال انگیزی کے نام پر لگائی جاتی ہیں،
اس میں اکثر دیکھا ہے کہ پرامن علماء و ذاکرین کے نام شامل کیے جاتے ہیں، جن کا اشتعال انگیزی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، ان کے بھی نام کسی نہ کسی وجہ پہ، کسی کی ذاتی اناد پہ، کسی کے سیاسی نظریہ کے اختلاف پہ ان کے نام شامل کر کے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور وہ صرف ایک عالم اور ذاکر پر پابندی نہیں ہے، بلکہ اس سے ان تمام مجالس کے شیڈول بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں جہاں اس عالم یا ذاکر نے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا اس طرف حکومت پنجاب کی توجہ دلائی کہ اگر آپ نے اشتعال انگیزی کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں، کوئی فہرستیں جاری کرنی ہیں، تو کم از کم محرم سے 2 مہینے پہلے جاری کریں، تاکہ جن پر آپ ناحق پابندی لگاتے ہیں ان کے پاس اپیل کرنے کا وقت موجود ہو۔ لیکن اس پر کان نہیں دھرا گیا اور 2 دن پہلے 3 دن پہلے محرم سے پابندی کا اعلان کر کے تمام عزاداری کے جو مجالس ہیں ان کے شیڈول کو درہم برہم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہیں وہ پابندیاں کہ آپ نیا پروگرام، نئی مجلس و جلوس نہیں کر سکتے۔ آپ جو روایتی مجلس اور جلوس ہیں جو کئی سالوں سے جاری ہیں لیکن انتظامیہ نے شیڈول میں شامل نہیں کیے، جو کہ غلطی انتظامیہ کی ہے، اس کا بھی انعقاد اب نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف بھی آپ کے FIR درج کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد علماء و ذاکرین پر پابندیاں، اس سے بھی مجالس اعضاء کے شیڈول بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مسجد و امام بارگاہ کے قیام پر پابندی، وہ بھی عزاداری کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آقائے موسوی نے یہ بڑا ببانگ دہل ایک میڈیا ٹاک اور پریس ٹاک کے دوران کہا تھا کہ آپ امام بارگاہ موجود ہو اور اس میں آپ مجلس نہ کرنے دیں، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مسجد تو موجود ہے لیکن اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ کیسا قانون ہے اور یہ کس قسم کی قواعد و ضوابط ہیں، یہ اب آپ اس میں خود فیصلہ کریں۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں عدالتوں کا کیا موقف ہے۔ حکومت پنجاب کے ان قواعد و ضوابط یا ان متنازعہ متعصبانہ SOPs کے بارے میں عدالتوں کا کیا موقف رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے چند فیصلے ہیں جن کی تصاویر ابھی آپ کو سکرین پر نظر آئیں گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں۔ میں ان میں سے فقط ایک فیصلے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ تینوں ایک جیسے فیصلے ہیں جس میں یہ جج صاحب اپنے فیصلہ جب انہوں نے دیا، ہوا یہ کہ ایک مجلس کو روکا گیا، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی کہ ہمیں یہ ناجائز روکا جا رہا ہے، ہمیں اپنی عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے جو اس کیس میں فیصلہ دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ learned assistant advocate general was asked to pinpoint the law which forbids the holding of majlis, but he was unable to refer to any such law. جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حکومتی وکیل انتظامیہ کے جو وکیل تھے ان سے پوچھا کہ آپ کس قانون کے تحت اس شخص کو مجلس نہیں کرنے دے رہے، اس کی مجلس اعضاء کو روک رہے ہیں۔ تو جو وکیل صاحب تھے، سرکاری وکیل جو تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم یہ مجلس روک رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قواعد و ضوابط اور ہیں، قانون اور ہے۔ قانون جو بنتا ہے اس کو آپ کے منتخب نمائندے ایوانانے نمائندگان میں بیٹھ کے بناتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوگا، وہ پھر سینٹ سے منظور ہوگا، اور پھر اس کے بعد جا کے مراحل سے گزر کے وہ قانون بنے گا اور اس پر پھر اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ جو قواعد و ضوابط ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جن کے تحت آپ کو روکا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا وکیل صاحب نے؟ وکیل صاحب نے کہا جی ایسا قانون نہیں ہے۔ He, however, submits that no innovation policy has been formulated by the Home Department which forbids holding of majlis by the persons who have no past history of conducting such religious ceremonies. لیکن اس وکیل نے کیا کہا کہ قانون تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک قواعد و ضوابط، ایک SOP، ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جس کے تحت
کوئی نئی مجلس جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی، کوئی نیا عزاداری کا پروگرام کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا چونکہ ان کا پہلے سے روایت نہیں ہے لہٰذا ہم یہ مجلس کو روک رہے ہیں۔ شیم شیم بے شک ایسے بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں، یا سارت الحسین، پرچم بلند کر کے ہاتھوں کی گواہی دیں، یا سارت الحسین۔ ماشاءاللہ سادات و مومنین، عزاداروں، یہ دیکھ لیں کہ آپ کی عزاداری کے خلاف کتنی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے، کس کس انداز سے آپ کی عزاداری پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ان تمام ریسرچ ورک کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے یقین کریں کہ ان کی ریسرچ کو داد دیں، ان کی نظر عمیق میں داد دینی چاہیے ان کو، اور داد کس طریقے سے دیں؟ آپ کا انہماک، آپ کی توجہ بتا رہی ہے کہ آپ متوجہ ہیں، اور انشاءاللہ جو لائعمل ہوگا، ان تمام موشگافیوں کا جو جواب ہوگا وہ انشاءاللہ آج اس فقید المثال کنونشن میں وضع کر کے آپ کے سپرد کیا جائے گا، اور ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ عزم کی تجدید کریں، بلند آواز سے ماشاءاللہ، لبیک یا حسین، عزاداری، 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 عزاداری۔ بہت شکریہ۔ آگے جج صاحب لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ آرٹیکل 20 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 grants the right to every citizen to profess, practice and propagate his religion. This fundamental right cannot be abridged by a policy formulated by the Home Department. آرٹیکل 20 کا حوالہ دیتے ہوئے آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیتے ہوئے جج صاحب کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل درآمد کی، اپنے عقائد و نظریات کے اظہار کی اور اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی مکمل آزادی دیتا ہے، اور یہ آئین پاکستان میں دی گئی یہ آزادی کسی ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنا کے یہ آزادی سلب کر لے جو آئین پاکستان اپنے شہریوں کو دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اعتراض تھا انتظامیہ کا، اس کو منسوخ کیا گیا اور مجلس کی اجازت جاری کی گئی عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ملک میں صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ عدالتوں کے اکثر فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں انتظامیہ کے خلاف، لیکن پھر اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، اسی متنازعہ SOP پر عمل کیا جاتا ہے جس کے خلاف عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں۔ اب میں اپنے اس سیگمنٹ کے آخر میں، جو میرا آخری سیگمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ گوش گزار کروں، آپ کے علم میں لاؤں کہ آئین پاکستان جو کہ ہر شخص کی حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے پاکستان میں، اور مذہبی حقوق جو ہیں ان کو اقوام متحدہ نے بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا ہے کہ لوگوں کے جو مذہبی حقوق ہیں وہ انسانی حقوق ہیں، اور مذہبی حقوق کی سلبی اس کی خلاف ورزی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ آئین پاکستان 1973 کا اس کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے قواعد و ضوابط ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں عزاداری پر، کیا یہ آئین سے مطابقت رکھتی ہیں یا اس سے متصادم ہیں؟ تو میں آرٹیکل نمبر 20 جس کا حوالہ جج صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں دیا، آرٹیکل نمبر 20 آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہبی عقیدے کے اظہار، مذہبی عبادات کی ادائیگی اور اپنی تبلیغات کا مکمل حق حاصل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آئین کیا کہہ رہا ہے اور پابندی کیا کہہ رہی ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں زیادہ کروں گا، آپ خود اس کو سمجھتے جائیں۔ آرٹیکل نمبر 16 جو ہے آئین پاکستان کا، وہ
اپنے ہر شہری کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ قانون کے تحت عوامی امن عامہ کی مناسب حدود کے مطابق شہریوں کو پرامن طور پر غیر مسلح حالت میں اپنے اجتماع منعقد کرنے کا حق حاصل ہے۔ عزاداری سے پرامن ترین کوئی شے نہیں، عزاداری سے پرامن ترین احتجاج کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پابندیاں اس آرٹیکل 16 کی بھی وائلیشن ہے۔ اسی طرح آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر مذہبی طبقہ اور فرقہ اور مسلک کو اپنے مذہبی اداروں کے قیام اور ان کے انتظام و انصرام کا حق حاصل ہے۔ امام بارگاہ مسجد ہمارے مذہبی ادارے ہیں اور ہمیں ان کے قیام کا، ان کے انتظام و انصرام کا پورا حق حاصل ہے، اسی طرح جیسے دیگر مکاتب فکر کو حق حاصل ہے۔ اب اگر ملک میں، اگر صوبے میں آپ ایک مکتب فکر کو اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں تو یہ امتیازی سلوک ہے، اور یہ کسی طور مکتب تشیع اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ آپ ان کی مذہبی رسومات پر، عبادات پر یا عبادت گاہوں پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کریں۔ تو ہمارا اس میں بہت سے آرٹیکلز ہیں آئین کے، لیکن میں وقت کے استخار کے لیے، اختصار کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارا آج کے اس کنونشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو بڑی خاموشی کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے عزاداری کے خلاف، اور اس کے لیے حکومتی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے اور درجہ بدرجہ آپ پر یہ پابندیوں کو اور ان کی شدت کو بڑھایا جا رہا ہے، کیا مکتب تشیع، کیا عزاداران حسین، کیا محبان رسول و آل رسول اس کو قبول کریں گے؟ مل کر جواب دیں۔ ظلم کے ضابطے، اٹھا کر جواب دیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔ ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، کربلا 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 کربلا۔ اور میں حکمرانوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اسٹیج کے توسط سے میں حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم پہلے نہیں ہو جس نے عزاداری حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے عامر اور ڈکٹیٹر آئے، ایک ڈکٹیٹر 80 کی دہائی میں بھی آیا تھا، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس کو باور کروایا تھا کہ یاد رکھو حسینیت سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جایا کرتے ہیں۔ موسوی تیرا نام رہے گا، موسوی تیرا نام رہے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب امیر مطلق نے عزاداری پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو آغا موسوی نے اس کو سمجھایا، باور کروایا کہ اس طرف نہ جانا، یہ حرکت نہ کرنا، عزاداری تو رہے گی، تم نہیں رہو گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ آج کے حاکم کو بھی میں اپنے اس قطعے کے اندر پیغام دے کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ ان کی تقدیر میں ذلت ہے، وہ پچھتاتے ہیں۔ ان کی تقدیر میں ذلت ہے، وہ پچھتاتے ہیں جو عزاداری شبیر سے ٹکراتے ہیں۔ مل کے جواب دیں۔ ان کی تقدیر میں ذلت ہے، وہ پچھتاتے ہیں جو عزاداری شبیر سے ٹکراتے ہیں۔ اور حاکم وقت سے کہتا ہوں کہ عامر نہ بنو، ایسے عامر تو ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔